अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सब पर अपना करम और फजल बनाए रखे, आमीन सुम्मा आमीन। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक, मेरी पुरानी वीडियो के अंदर मुझे कमेंट मौसूल हुआ था कि लताइफ जब सारे बेदार हो जाते हैं तो उसकी क्या निशानी है वो आप बता दें। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम उसी के ऊपर बात करेंगे और दोबारा से फिर इन लताइफ को एक दफ़ा रिव्यू करने की कोशिश करेंगे। मैं भी कुछ बातें आपको नई सुनने को मिली। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे जिस्म के अंदर अल्लाह ताला ने 7 लताइफ जो हैं वो रख दिए हैं। 4 लताइफ जो हैं वो आलमे सॉरी 5 लताइफ जो हैं वो आलमे अमर में से हैं और 2 लताइफ जो हैं वो आपके आलमे खल्क में से है। अभी यहाँ पे मैं डिस्क्राइब करूँगी बेसिकली रूहानियत के पॉइंट ऑफ व्यू से 6 लताइफ यहाँ पे काउंट किए जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। उसमें लतीफ़ा नफ्स जो है वो आलम खल्क में से है और बाकी के 4 लताइफ जो 5 लताइफ हैं वो आलम अमर में से हैं। यहाँ पे लतीफ़ा अना को बेसिकली बहुत कम लोग जो है डिस्कस करते हैं, लेकिन मैं उसको भी डिस्कस करती हूँ। उसकी मेन ये रीज़न ये है कि लतीफ़ा अना जो होता है वो आपके ब्रेन के साथ कनेक्ट करता है, यानी आपका माइंड होता है। तो आपके माइंड के अंदर शऊर और लाशऊर की एक एबिलिटी होती है, जो एक खसूसियत अल्लाह ताला ने आपके अंदर रखी है। अगर आपके अंदर ये खसूसियत ना हो तो आप कभी भी अपने ख़यालात को समझने की ताकत से भरपूर फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। तो इसलिए मैं कह सकती हूँ कि लतीफ़ा याना जो है, जो बहुत कम डिस्कस किया जाता है, वो कनेक्ट करता है हमारे ब्रेन से। और हमारा ब्रेन में जो 2 शाखें हैं, शऊर और लाशऊर, यानी कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड की, तो वो बहुत मायने रखती है। क्योंकि डेली बेसिस के ऊपर 24 आवर अगर हमारा दिल धड़कता है, इसी तरह 24 आवर हमारा दिमाग भी काम करता है, चाहे हम किसी चीज़ पर तवज्जो दें या ना दें। तो बाकी के लताइफ, लतीफ़ा सिर्री, लतीफ़ा रूह, लतीफ़ा अख़फ़ा, लतीफ़ा ख़फ़ी, ये 4 लताइफ जो हैं, ये बेसिकली हमारे जो हैं, जो बेदार नहीं हुए होते प्रॉपर तरीके से, जब ये बेदार हो जाते हैं तो फिर आपको बाकी के मामलात भी जो हैं, आपकी डेली बेसिस के ऊपर आपको समझ आना शुरू हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपके सातों लताइफ बेदार हो जाएँ तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल रूहानी एतबार से अगर देखा जाए तो कोई भी इंसान जब मुराक़बा या रूहानियत के अंदर कदम रखता है, अपनी बातनी आँख के ऊपर, अपने बातिन की सफाई के ऊपर काम करता है, तो उसको सबसे पहले एक रोशनी दिखती है। उसके बाद वो रोशनियाँ डिफरेंट कलर्स में दिखती हैं। फिर जब इंसान के पूरे लताइफ बेदार हो जाते हैं तो फिर इंसान के जिस्म और खदोखाल में डिफरेंट किस्म की वाइब्रेशन भी होती है। ये आप सब वाकिफ़ हैं इस चीज़ से। फिर इसके बाद आपको इल्का आना शुरू हो जाता है, आपको कश्फ आप पे खुल जाता है, अल्लाह ताला की अनायत हो जाती है और आपको ख्वाब जो हैं वो सच्चे आना शुरू हो जाते हैं। ये सारी वो बातें हैं जो बातें मैं पहले कर चुकी हूँ। तो आज की वीडियो में हम थोड़ा डिफरेंट तरीके से प्रैक्टिकली तौर पे डेली बेसिस के ऊपर इन लताइफ के जागने के बाद एक बंदे का जो डेली बेसिस का जो रूटीन का तरीका उठने बैठने का वो क्या होना चाहिए, उसके ऊपर हम बात करेंगे। इन लताइफ के पेश नज़र हमें क्या हेल्प आउट मिलता है उसके ऊपर बात करेंगे। तो आपने सबसे पहले ये बात ज़हन में रखनी है, लतीफ़ा अना, लतीफ़ा नफ्स, लतीफ़ा कल्ब, ये 3 ऐसे लताइफ हैं जो कनेक्टेड हैं हमारे बाकी के 4 लताइफ से, यानी लतीफ़ा सिर्री, लतीफ़ा रूह, लतीफ़ा ख़फ़ी, लतीफ़ा अख़फ़ा से। अभी आप इनकी पर्सनैलिटी को सिर्फ एक लफ्ज़ में समझने की कोशिश कीजिएगा और वो लफ्ज़ अपने दिमाग में रखिएगा तो आपको समझ आ जाएगी। लतीफ़ा अना एक प्रोवाइडर का काम करता है। लतीफ़ा नफ्स आलम खल्क में से है। इस दुनिया के अंदर जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं, जितनी भी चीज़ें जो आपकी ज़ात के लिए फ़ायदा की हामिल होती हैं, आपकी ज़रूरियात ज़िंदगी में शामिल होती हैं, उन सब चीज़ों से आपका इंटरेक्शन करवाना लतीफ़ा नफ्स का काम होता है। और उसी तरह का आपका लाइफ पैटर्न आपके सामने पेश करना, ये लतीफ़ा नफ्स का काम होता है। इसके बाद आ जाता है लतीफ़ा कल्ब। लतीफ़ा कल्ब ऐसा है कि लतीफ़ा कल्ब के अंदर सारी चीज़ों की मोहब्बत नहीं हो सकती, किसी एक चीज़ की मोहब्बत होती है। और उस एक चीज़ की अगर मोहब्बत रख दी जाए ना तो फिर ये दिल जो है बड़े तरीके से काम करता है। अगर इसमें बहुत सारी मोहब्बतें शामिल कर दी जाएँ तो फिर ज़रा डिफरेंट हो जाता है, ज़रा मुश्किल हो जाता है इस दिल के लिए वो सँभालना और उसको बर्दाश्त करना। लतीफ़ा सिर्री की जो पर्सनैलिटी है वो इज़हार, वज़ाहत और रिएक्शन, ये उसकी पर्सनैलिटी है। लतीफ़ा रूह की जो पर्सनैलिटी है वो महसूसात, फीलिंग्स और एहसास, ये इसकी पर्सनैलिटी है।
اس کے بعد لطیفہ خفی کی جو پرسنالٹی ہے، پیچیدہ، خفیہ، چھپا ہوا۔ اس کے بعد لطیفہ اخفیٰ کی جو پرسنالٹی ہے، وہ لوح محفوظ میں جتنے بھی پیغامات اللہ تعالیٰ نے ہمارے لائف کے، ہماری ذات کے، ہماری اپنے آپ کے متعلق جو لکھ دیے ہیں نا، وہ چاہے کسی بھی انسان سے کنیکٹ کرتے ہوں یا ہمارے زندگی میں میرے پیدا ہونے سے لے کے میرے مرنے تک کے جتنے بھی کام ہیں وہ سب اس میں لکھ دیے گئے ہیں۔ ابھی یہاں پہ ایک چیز میں وضاحت کرنا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے قسمت کے اندر جو کچھ لکھا ہے اس میں مین چیز اگر میں چھوٹے لفظوں میں بیان کرنے کی کوشش کروں لطیفہ اخفیٰ کی پرسنالٹی کو، تو وہ ہے ہماری قسمت، ہمارا مقدر، ہمارا نصیب۔ میرے مقدر میں اگر کھانا لکھا ہے نا تو وہ مجھے مل جانا ہے، میرے مقدر میں اگر پیسہ لکھا ہے تو وہ مجھے مل جانا ہے، میرے مقدر میں اگر زندگی لکھی ہے تو وہ مل جانی ہے، میرے مقدر میں اگر کوئی ایکسیڈنٹ لکھا ہے تو وہ ہو جانا ہے، میرے مقدر میں اگر کیا بولتے ہیں نقصان لکھا ہے تو وہ ہو جانا ہے۔ ابھی یہاں پہ تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کیجیے گا، یہاں پہ میں نے ختم کیا، میں یہیں سے بھی دوبارہ پھر اوپر کی طرف جاؤں گی، لطائف کی طرف۔ چلیے بڑھتے ہیں لطیفہ اخفیٰ کی طرف۔ آپ کی قسمت میں کیا لکھا ہے؟ جو لکھا ہے وہ آپ کو مل کر ہی رہے گا، نہ ایک منٹ پہلے نہ ایک منٹ بعد میں۔ اگر اس مصلحت کو سمجھنے کی کوشش کریں لطیفہ اخفیٰ کے پہلو سے، تو اس لطیفہ کی بداری کے بعد آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ لطیفہ اخفیٰ کے پردہ میں اللہ رب العزت نے وہ راز رکھا ہے جو اگر بیدار ہو جائے تو انسان ایسے رستے کا انتخاب ہی کرتا ہے جو اس کے نصیب یا مقدر میں لکھا ہو۔ یعنی اگر آپ کو وہ مل رہا ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ کے نصیب اور مقدر میں لکھا تھا، تو ثابت ہوا کہ اس لطیفہ کی بیداری پر آپ کو مل جانے والی نعمت پر خوشی ہوتی ہے اور ساتھ میں سکون قلب کی مسرت بھی نصیب ہوتی ہے۔ آپ نے جو حاصل کیا اس کو پا لینے کے لیے جس رستے کا انتخاب آپ نے کیا، اگر وہ اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طور طریقہ پر ہے تو آپ کا یہ لطیفہ بیدار ہے۔ اگر غیب سے اللہ واقف ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ میری چھپی ہوئی سوچ میں کیا ہے، تو یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ لطیفہ خفی جب بیدار ہوتا ہے تو انسان ویسی سوچ کو اپنے اندر ابھرتا ہوا پائے گا جس سے اصول و ضوابط کسی زد میں نہ آئیں، اور انسان ہر کسی سے بات کرتے ہوئے اپنے خیالات کو صرف دوسروں کے لیے مثبت پہلو کو ہی نظر میں رکھے، چاہے اس میں اس کا اپنا فائدہ ہو یا نہ ہو۔ مطلب اس لطیفہ کی بیداری پر آپ کے اندر آنے والے خیالات کبھی کسی کی غیبت، چغلی، جھوٹ یا تہمت پر مبنی نہیں ہوتے۔ ایسا انسان اس لطیفہ کی بیداری ہونے پر کبھی جھوٹ کو ترجیح نہیں دیتا۔ جیسا انسان خود ہو اس کے ارد گرد کا ماحول دیکھنے میں ویسا ہی آتا ہے۔ یعنی اکثر اوقات لوگوں سے یہ کہتے سنا ہے کہ انسان کا اٹھنا بیٹھنا ایسے لوگوں میں ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ مقصد کسی کی خوبی یا خامی کی بنیاد پر ایسا کہنا نہیں ہوتا، بلکہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ لطیفہ روح کی بیداری پر وہ انسان اپنے اندر ویسی محسوسات، فیلنگ اور پسند ناپسند کو پاتا ہے جس سے اس کی روح کو تسکین ملتی ہے۔ یعنی لطیفہ روح کی بیداری پر آپ کے اندر وہی تاثر، وہی احساسات، وہی جذبات پیدا ہوتے ہیں جو آپ کی روح کو متاثر کر پائیں۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو تو اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ اس انسان کی روح میں اللہ وہ کشش پیدا کر دیتے ہیں جس سے ہر انسان اس انسان کی ذات سے متاثر ہونے لگ جاتا ہے۔ یعنی اس لطیفہ کی بیداری پر انسان میں جو تسکین روح اور انٹریکشن سول ٹو سول یا کہہ لے رابطہ روح ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ کے وجود سے کسی کو نقصان نہ ہو، آپ کی ذات میں آپ کا ذاتی مفاد نہ ہو، آپ کو دوسروں میں ممتاز کراتا ہے۔ اس لطیفہ کی بیداری والا انسان کبھی چاہ کر کسی کے دل آزاری نہیں کر پاتا، کیونکہ اس کا ضمیر زندہ ہوتا ہے۔ جو کہو وہ کرو اور جو نہ کر سکو وہ کہو نہیں۔ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگ کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں، سادہ لفظوں میں ڈپلومیٹک۔ اگر اس کی گہرائی کو سمجھا جائے تو آپ کو اندازہ ہوگا جس انسان کا لطیفہ سری بیدار ہو وہ انسان کبھی غلط زبانی نہیں کرتا۔ وہ کیسے؟
غلط زبانی سے مراد اس لطیفہ کی خصوصیت اس کی اپنی پہچان کی وضاحت کرتی ہے۔ لطیفہ سری آپ کے جسم کے جس مقام پر موجود ہوتا ہے، باقی لطائف کی طرح اسی مقام پر زبان اہم جز ہوتی ہے۔ اس لطیفہ کی بیداری والا انسان اپنا کہا ہوا کہہ کر کبھی بھی نہیں مکرتا، جس کی وجہ سے بہت بار ایسا انسان اپنے کہے ہوئے الفاظ پورا کرنے پر اپنا نقصان خود کروا بیٹھتا ہے۔ اسی لیے بہتر ہے کہ اگر آپ میں یہ خصوصیت موجود ہو تو سوچ سمجھ کر بولیں، کیونکہ اس لطیفہ کی بیداری کی وجہ سے آپ کبھی اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، کیونکہ یہ لطیفہ اپنی بیداری پر اس انسان کو جو کہا ہو اس سے پیچھے ہٹنے کی تلقین کبھی بھی نہیں کرتا۔ اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ اس انسان کو مجبور کرے کہ جو اس نے کہا اس کو پورا کر گزرے۔ کبھی آپ نے سنا ہے بہت بار آپ کا آمنا سامنا کسی ایسی شخصیت سے ہو جس کو سننے بات کرنے کے بعد آپ لاجواب ہوئے ہوں؟ اگر ہاں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ لاجواب کر دینے والا انسان کی پہچان اس کا اپنا لطیفہ انا کی بیداری ہونا ہے، کیونکہ اس لطیفہ کی بیداری کی یہی علامات ہیں کہ وہ انسان اپنے ذہن میں ابھرنے والے ہر خیال کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور اپنے ہر خیال کو حل کرنے کی صلاحیت کی وجہ سے بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے۔ اور جو خیال اس لطیفہ کی بیداری پر حل نہ ہونے کی خصوصیت نہ رکھتا ہو تو وہ اس کے ذہن کی کھڑکیوں سے باہر ہی اپنا سر ٹکرا کر چلا جاتا ہے۔ یعنی لطیفہ انا کی بیداری پر آنے والے جتنے بھی سوالات یا آنے والے خیال، چاہے وہ کسی بھی سورس سے آئیں، وہ ان کو پورا بخوبی کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور ایڑی چوٹی کا زور لگا کے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ڈونٹ گیٹ می رانگ، میری بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو خیال اس انسان کے ذہن میں ابھرتا ہے، یہ لطیفہ انا کی بیداری کے اوپر انسان اسی خیال کو سلیکٹ کرے گا جو وہ خود حل کر پائے، اور کسی ایسے خیال کو اپنے ذہن کے آس پاس بھٹکنے بھی نہیں دیتا جو خیال یا جو سوال حل نہ ہو پائے۔ ہوپ یو انڈرسٹینڈ۔ لطیفہ نفس اور لطیفہ قلب آپ کو پتہ ہے جب یہ بیدار ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے۔ مینلی ہوتا یہ ہے کہ نفس کی بیداری پیدائش کے وقت سے لے کے مرنے تک چلتی ہے۔ ہاں یہ بات اور ہے کہ اس پر قابو پانا قدرے آسان ہو جاتا ہے اس انسان کے لیے جو انسان اپنے لطائف کے اوپر یا اپنے باطن کے اوپر کام کرتا ہے۔ شرط صرف یہ ہے کہ انسان کو شر اور حق کی رسی میں فرق کر پانے کی صلاحیت ہونی چاہیے، اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ حق کیا ہے اور شر کیا ہے، تو وہ پھر اپنے نفس لطیفہ نفس کے اوپر قابو پا سکتا ہے۔ باقی لطیفہ قلب کی اگر بات کریں تو لطیفہ قلب جو ہے ایک بادشاہ کی اہمیت رکھتا ہے ہمارے وجود کے اندر، اور جہاں پر کسی غیر کی کوئی جگہ نہیں۔ اگر آپ کی زندگی ان سب لطائف کی ذاتی خصوصیات کے اوپر چل رہی ہے تو آپ کو خود کی اصلاح کرنا ہے، کیونکہ لطائف کی بیداری ہی آپ کی فلاح کا پرمٹ ہے۔ اسی لیے دوسروں کو بدلنے سے پہلے خود کی اصلاح کرنا ہماری اولین ترجیح ہونا چاہیے۔ انسان کبھی بھی 100% نہیں ہوتا، لیکن 100% ہونے کی کوشش کرنا یہ ہمارا کام ہے۔ میں امید کرتی ہوں ہمیشہ کی طرح آپ کو آج کا ٹاپک بھی اچھا لگا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔